افضل بٹ صاحب بہت شکریہ. کچھ امید تھی کو کہ شاید آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق پرانا ان کی جو ظاہر ہے ایک روایت رہی ہے کہ وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. خبریں تو آپ لوگوں سے ہمیں یہی سننے کو مل رہی تھی کہ شاید کچھ معاملہ بہتری کی طرف جائے, لیکن خبر ہم بہت پرامید تھے اس بات کے حوالے سے, کیونکہ ہم کو بہت بڑا مطالبہ نہیں کر رہے تھے, کوئی حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہے تھے, کوئی اور چیز پوزیشن نہیں مانگ رہے تھے. ایک چھوٹی سی درخواست کی تھی 5 بڑے سٹیک ہولڈرز نے, جو 5 میڈیا کے سٹیک ہولڈر ہے, پی بی اے ہے, اے پی این ایس ہے, سی پی این ای ہے, ایمنڈز ہے اور پی ایف جے نے, کہ جناب صدر ہمیں تھوڑا سا ٹائم عنایت فرما دیں, ہم آپ کے گوش گزار کریں گے کہ اس بل کے اندر کون کون سی دفعات ہیں جو آئین پاکستان سے متصادم ہیں, کون کون سی دفعات ہیں جو پریس فریڈم سے متصادم ہیں, کون کون سی دفعات ہیں جو انسانی حقوق سے متصادم ہیں, اور کون سی دفعات ایسی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور سے متصادم ہیں, اور کون کون سی دفعات ہیں جن پر محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. تو انفارچونیٹلی چلو بلا لیتے, بات سن لیتے, بعد میں رد کر دیتے کہ آپ کی یہ گزارش ٹھیک نہیں ہے. جمہوری ملک کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پہلے قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈر کو اگنور کیا گیا, پھر سینٹ میں پیش کرتے ہوئے سٹیک ہولڈر کو اگنور کیا گیا, اب لاسٹ فورم جو ڈیموکریٹک فورم تھا وہ پریزیڈنٹ ہاؤس بچا تھا. حالانکہ ہم نے کہا کہ دیکھیں 1 مہینہ پہلے آپ نے مدارس کا بل واپس کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کیا مسئلہ ہو گیا ہے, آپ کو یہ اختیار دیتا ہے. ہم آپ کو جب بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں تو آپ لکھ کے واپس کر دیجئے گا, جب پارلیمنٹ اس کو ریویو کرے گی ہم وہ چیزیں ثابت کریں گے, اگر نہ ثابت کر سکے تو دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گا. کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے یہ یقین کریں کہ آج کا دن اس حوالے سے کہ اس پارٹی کا چیئرمین, اس پارٹی کی طرف سے نو منتخب پریزیڈنٹ جس کے خاندان کی شہادتوں کی لائن لگی ہو, جنرل ضیاء کا مارشل جنہوں نے دیکھا ہوا ہے, مارے کھائے, کوڑے کھائے, مارشل دیکھا, اس جماعت کی طرف سے اس رویے کو ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے اور کبھی بھول نہیں سکتے. چودھری غلام حسین صاحب, چونکہ آپ بانی جو ہیں ان میں بانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی لاہور میں, اس ٹائم آپ ینگ تھے ماشاءاللہ, ویسے ابھی بھی آپ ینگ ہیں, آپ کو بھی یہی امید تھی کیونکہ صبح سے ہمیں تو مثبت خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر صدر پاکستان نے سٹینڈ لے لی ہے اور وہ بات سنیں گے, بے شک بعد میں رد ہی کر دیں, تو سوال بھی کر لیں افضل بٹ صاحب سے اور اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں بات یہ سنی صحافیوں کی. نہیں, مجھے تو کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ سنتے. اگر پیپلز پارٹی نے کوئی ان کو ریزسٹنس دکھائی ہوتی کہ ہم اس کو اپوز کریں گے اس لا کو, نہ قومی اسمبلی تو سینٹ کسی جگہ وہ یہ داخل بھی نہ کرتے. یہ کیا میں یہ افضل بٹ صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور بڑی ہمت سے, جرأت سے, بہادری سے اور کنوکشن سے اور کلیئرٹی سے یعنی, اور یہ بھی لالا اسد بھی اور باقی بھی ان کے ساتھی کر رہے ہیں جدوجہد. لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے افضل بٹ صاحب 3 باتیں بتا دیں, اس سے گورنمنٹ اور ان کے ادارے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1, اور اس طرح کے قوانین نے آج تک پاکستان کی کون سی خدمت کی ہے جو آج اس سے کریں گے, اور نمبر 3, اب آپ تمام اداروں کو بند کرنا چاہیے یا صرف عزل معطل بیٹھ جائیں اور ایک اور یہ لا لائیں گے کہ اب آئندہ جس کو گورنمنٹ اجازت نہ دے وہ بندہ کسی ادارے میں نوکری نہ کر سکے. یعنی یہ کرنا کیا چاہتے ہیں بٹ صاحب, صاف بتائیں. جی بٹ صاحب. دیکھیں چوئی صاحب, یہ کویسچن ہم نے گورنمنٹ سے بھی کے سامنے بھی رکھا کہ ہم جتنے عامل صحافی ہیں, 5 جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سٹیک ہولڈر ہیں, ہم سب لوگ جو ہیں وہ کوئی آدمی مادر پیدر آزادی کا حامی نہیں ہے. بے شک ہم میں سے کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ فیک نیوز کا حامی نہیں ہے, بلکہ ہم فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم اور سب سے بڑے مخالف ہیں. کوئی جرنلسٹ جو ہے, کوئی تنظیم جو ہے وہ ٹرولنگ کی حامی نہیں ہے. ہم ٹرولنگ کے سب سے بڑے وکٹم ہیں اور سب سے بڑے مخالف ہیں. تو اگر
آپ یہ کام نیک نیتی سے کرنا چاہ رہے ہیں تو مشاورت میں حرج کیا تھا؟ ہم کوئی گورنمنٹ میں تو حصہ نہیں مانگ رہے تھے. پوری دنیا کے مہذب ممالک کو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کوئی لا انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو وہ سٹیک ہولڈر کو تلاش کرتے ہیں. ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی کہ وہ ایک ایک سٹیک ہولڈر کے پاس جاتے ہیں. یہاں 5 سٹیک ہولڈر گورنمنٹ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور گورنمنٹ آگے آگے بھاگ رہی تھی کہ نہیں بھائی ہم نے آپ کی بات نہیں سننی. تو 2 چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یا تو گورنمنٹ کی بدنیتی ہے کہ دکھا کچھ اور ہے، کیا کہتے ہیں، بہانہ کچھ اور ہے، نشانہ کچھ اور ہے، یا گورنمنٹ کی بدحواسی ہے کہ اس طرح کی اپرچونٹی آپ کو خود سٹیک ہولڈر دے رہے ہو. کہ ہم نے کوئی دیکھے بغیر انہیں نہیں کہا تھا، ہم نے کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ رولز ریگولیشن ہونے چاہیے، لیکن کوئی ایسی چیز آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. کیا فیک نیوز کا فیصلہ ایک سب انسپیکٹر کرے گا؟ کیا فیک نیوز کا فیصلہ ایک ایف آئی اے کا ڈائریکٹر کرے گا؟ کیا فیک نیوز کا فیصلہ ایک سیکشن افسر کرے گا؟ یا جرنلسٹ کا کام ہے یہ کرنا؟ تو پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے چوئی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ خبر مجھ سے غلطی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو ایک نوٹس آتا ہے کہ بھائی آپ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں، وکیل نوٹس بھیجتا ہے، آپ اس پہ معذرت کر لیں تو کر لیتے ہیں. اب پیکا میں کیا ہے کہ اس پیکا کے اندر یہ ہے کہ پہلے آپ پکڑے جائیں گے، آپ پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی، سزا سنا دی جائے گی، اور پھر آپ اپیل کے لیے جائیں گے. بھائی دنیا کے کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خبر دینا جو ہے اس کو آپ جرم بنا دیں، قابل دست اندازی پولیس بنا دے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی الزام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کی نشاندہی کیے بغیر بندوں کو اٹھائیں اور لے جائیں. بہانہ کیا تھا کہ دیکھیں جی یہ جرنلسٹوں کے خلاف نہیں ہے. جب مسلم لیگ نون 2016 میں یہ لے کر آئی، اس وقت بھی پی ایف جے نے احتجاج کیا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ پیکا اس کا مقصد جرنلسٹوں کو پکڑنا نہیں ہے. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ 98% 98% لوگ جو اس پیکا کے حوالے سے پکڑے گئے یا وہ جرنلسٹ تھے یا پولیٹیکل ورکر تھے، کوئی دوسرا آدمی اس میں شامل نہیں تھا. پھر جب اس سے بھی آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس میں اور تھوڑا سا زہر ڈالا، اس کو اور زہریلا بنانے کی کوشش کی، تو ہم گئے پارلیمنٹ میں، ہم گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہماری پٹیشن لگی ہوئی تھی، اطہر من اللہ صاحب سن رہے تھے، میں روسٹرم پہ موجود تھا ساتھیوں سمیت. تو 2 پارٹیوں کے رہنما اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر ہوئے. ایک مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، انہوں نے کہا کہ آج جس پٹیشن کی سماعت ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون اس پیکا کو کالا قانون سمجھتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے جو پٹیشن ہے اس سے مسلم لیگ نون جو ہے اس میں پارٹی بننے کے لیے آئی ہے، آپ ہمیں بھی پٹیشن لیں اور اس میں پارٹی بنائیں. دوسری درخواست پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب تھی، فرحت اللہ بابر صاحب کی انڈیویجول نہیں تھی. فرحت اللہ بابر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پیکا کے اس قانون کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر کے اس میں پارٹی بننا ہے تاکہ یہ کالا قانون ختم ہو سکے. اس وقت اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، آپ اپنا رول پارلیمنٹ میں ادا کریں. اور سبحان اللہ، جب موقع آیا ہے پارلیمنٹ میں رول ادا کرنے کا تو وارے وارے جائیے دونوں جماعتوں کے کیا رول پلے کیا ہے کہ اپنی وہ پٹیشن ہی کم چلے اب یہ تو ہو گیا، اس کے اسٹریٹجی کے اوپر بات کرتے ہیں.